تو حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید نے 24 سپارے کے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات صحیح معنی میں قرآن و سنت کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید قرآن مجید تو ویسے سارا ہی عظمت والا، سارا ہی برکت والا اور جا بجا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں مختلف انداز نال خطاب کیتا، لیکن شاید کہ پورے قرآن دے وچوں سب تو اچھا جڑا خطاب ہویا اپنے بندیاں وہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے خطاب فرمایا۔ چونکہ اللہ اپنے بندیاں نال بہت زیادہ پیار فرمائے، یعنی اللہ اپنے بندیاں نال بہت زیادہ پیار اور محبت ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک نے سامنے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میں بندیاں دعوت دے دے کے تھک گیا، لیکن میری گل کوئی نہیں سننے کہ تو انہاں غرق کر دے۔ اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کہ اے نوح پیغمبر، تسی ایک مٹی کے برتن بناؤ، برتن بن گئے، تیار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پوچھا یا اللہ ہوں میں کی کرا؟ اللہ فرمایا کہ ہوں انہاں توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے سامنے درخواست پہ کرنے کہ یا اللہ انہاں برتنوں میں اپنے ہاتھوں نال بنایا تے انہاں دے نال میں اجے تک کوئی کام بھی کوئی نہیں کیتا، استعمال بھی کوئی نہیں ہوئے، تے میں نہ بن بھی چھوڑا، تروڑ چھوڑا۔ اللہ پہ فرمانے اے میرے نوح پیغمبر، جس طرح تساں اپنے ہاتھوں دے نال بانڈے تے برتن بنائے، انج آوانی میں اپنی قدرت کاملہ نے ہاتھوں دے نال انسان بنایا، اور یہ انسان ماں بڑا پیارا، اس انسان نال ماں بڑی محبت ہے، اس انسان نال ماں بڑا پیار ہے۔ اس واسطے کہنے نا کہ جس چیز ہوتے جان مال وقت لگ بجے اس شہید کی قدر آوے دی۔ آج دین کی اصلی سامنے قدر کیوں نہیں؟ قرآن کی قدر کیوں نہیں؟ حدیث کی قدر کیوں نہیں؟ سنت کی قدر کیوں نہیں؟ مدرسے اور مسجد کی قدر کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اصل اس نے لگا کچھ نہیں۔ اگر دین نے شعبے دے دین نے کماں تے کچھ لگ بنا، جس طریقے نال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین انہوں نے سارا کچھ دین تے لگایا تے انہوں اس دین کی قدر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر بیٹھے اور اتنی اچھی آواز نال تلاوت کرنے پہ کہ نال اڑوس پڑوس والے بھی سن لیں۔ انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی کہ اے اللہ نے پاک پیغمبر، اسی انہاں روک تو نہ سکنے کہ قرآن کی تلاوت نہ کرو، لیکن انہاں آپ کو کوئی تھوڑا جہا آہستہ پڑھ لگے نو، کیونکہ جس وقت صدیق اکبر اللہ نے قرآن پڑھ لیں تو اثر اندر دھچکا لگنا، کیونکہ قرآن میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قرآن کے اندر تاثیر ہے کہ جس وقت صدیق اکبر قرآن پڑھنا، چونکہ انہوں نے قرآن نے واسطے کچھ لگا ہوئے ہے، گھر بار مال و متاع سب کچھ انہیں اس قرآن پیچھے دین پیچھے قربان کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کہ جہاد واسطے چندہ کرنا، فنڈ کرنا، صحابہ مختلف چیزیں گن کے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی تھی کہ آج میں سارے تو پہلا نمبر گھیرنا، ہر دین نے معاملے نے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلا نمبر گھینے، کہ آج میں پہلا نمبر گھیرنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر نہ مال اکٹھا کیتا، تے ادھا مال گھر چھوڑا، تے ادھا مال حضور نے قدمت نچھاور کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا جہا مال گن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اے صدیق اکبر گھر کے چھوڑ کے آیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ چھوڑا۔ حالانکہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں تشریف گن کے آئے تو دیوارہ تے بھی ہاتھ پھیرا، دیوارہ تے بھی ہاتھ مارا کہ کدیں کوئی سوئی ٹنگی ہوئی رہ نہ منجے۔ سارا کچھ حتیٰ کہ جسم تے پایا ہوئے لباس بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمت نچھاور کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پوچھا، صدیق اکبر گھر کے چھوڑا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑ کے آیا۔ اس داڑے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھا کہ ابو بکر تو پہلے کوئی بندہ نمبر نہیں گن سکتا، ابو بکر آخری اسامن پہل کرنے والا، ابو بکر نہ مانے ہی وے پہل کرنے والا۔ لہذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کمے نے اندر پہل کی تھی۔ جس وقت جس تقاضے واسطے اعلان کیتا گیا، جس کمے واسطے آکھا گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ قربان کیتا۔ میں عرض کی کر رہا ہوں کہ آج ایسا دین تے لگا کچھ نہیں، ایسا دین پیچھے قربان کچھ نہیں ہویا، جس واسطے اساں آج دین کی قدر کوئی نہیں۔ صحابہ نے دین تے لگیا، اہل بیت اعظام نے دین تے لگیا، انہاں دین کی قدر ہے۔ لیکن میں جنہیں پہلے عرض کیتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نے نال بڑا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں بار بار خطاب فرمایا اور بار بار متوجہ کیتا، اور خصوصاً میں عرض کی تھی کہ اس آیت کریمہ نے اندر جتنا بڑا اور جتنا عظیم الشان خطاب ہے، اتنا اعلیٰ خطاب یہ شاید کہ پورے قرآن کے اندر کسی اور جگہ تے نہ ہو سی، جڑا اس آیت کریمہ نے اندر خالق کائنات نے اپنے بندیاں خطاب کر کے اپنے بندیاں مایوسی کو بچایا۔ کیونکہ آج بندہ بیچارہ کمزور ایمان والا وہ بہت جلد مایوس ہو گیا، بہت جلدی، چونکہ انسان نے صفت کمزوری وکان الانسان ضعیفہ، انسان بیچارہ کمزور ہے، ضعیف ہے، انسان کی کمزوری کہ بہت جلد مایوس ہو گیا۔ بعض لوگ
پیر صاحب کو تشریف گن کے آنے حضرت جی فلانی جائی دکان بڑھائی کام کوئی نہیں ٹورا کوئی تعویذ دے دو حضرت جی اے گڈی گھتی تے گڈی نہ ہر روز ایکسیڈنٹ تھی کھلوتا حضرت جی کوئی پھوکا مار دو مختلف قسم نے مختلف کم کیتے ون انہاں کماں نے اندر کامیابی نہیں ہونی پئی لہذا کوئی تعویذ گنن ٹر پیا کوئی کسی قبر تے سجدہ کرن ٹر پیا کوئی کسی قبر تے غلاف چڑھاون ٹر پیا کوئی کہنے نظر دربارہ تے دیگا پکاون ٹر پیا لہذا بندہ نا امید ہو کے اللہ کی ذات تو نا امید ہو کے بندہ اللہ کی ذات چھوڑ کے تے ہودر ٹر پیا تے اللہ پاک اپنے بندیاں انہاں بندیاں جڑے بندے اللہ کی ذات چھوڑ کے تے ہودر ٹر پونن انہاں اللہ پاک نے ایک بڑا سونا جہا خطاب کیتا اور یہ خطاب کیڑا اللہ پاک نے قرآن مقدس نے اندر فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ نے قرآن مقدس نے اندر فرمایا او میرے بندیوں اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو کیڑا اعلان ہے اللہ میں فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دو اعلان کر دو میرے بندیوں پیغام پہنچاؤ میں اللہ دا میں اللہ انہوں بندیاں خطاب کر کے میں کہندا جڑے بندے اپنی جاناں دے ظلم کر بیٹھے ون اپنی جاناں دے اپنی جاناں مشکل وچ پا چھوڑنے جڑے بندے میں تو نہ امید ہو گئے میرا در چھوڑ کے غیر اللہ کے دروازے دے پہ رہنے ون اللہ دے آہدا اے میرے پاک پیغمبر اللہ دے فرماتا ہے اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرماؤ کہ اللہ دے کہتا او میرے گناہگار بندیو ویکھو نہ اگر کوئی پیر اپنے مریداں جا کے اے میرا مرید ہے کوئی استاد جا کے اے میرا شاگرد ہے کوئی لیڈر پہ آکے کہ اے میرا پارٹی دا بندہ ہے کوئی بڑا بندہ اے کہہ دے کہ اس بندے دا تعلق نہ میرے نال ہے کوئی بندہ اے کہے کہ اے تا میرا کلاس فیلو ہے کوئی بندہ کہے کہ اے میرا دوست ہے کوئی بندہ اے کہے کہ اے تا میرا جگری یار ہے اللہ اس طرح خطاب کر کے میں فرماندے جس طرح ماں اپنے بچے دے نال لاڈ تے پیار کر کے کہندی ہے او میرے بچے اے میرے مکھن اے میرے دل دے ٹکڑے اے میرے پیارے بیٹے جس طرح ماں اپنے بیٹے دے نال پیار بھرے لہجے دے وچ گل کردی ہے جس طرح ماں اپنے بچے دے نال محبت دے نال گل کردی ہے اللہ بھی اپنے بندیاں دے نال اتنی محبت کیونکہ اللہ تا 70 ماواں تو زیادہ اپنے بندیاں دے نال پیار کردا ہے اللہ اپنے بندے نوں پہ کہندا ہے یا عبادی الذین اسرفوا اے میرے بندیو اے میرے گناہگار بندیو تسی کیوں میری ذات تو مایوس ہوئے کھلوتے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت نہ امید نہ ہو کیونکہ میں تا اللہ و تو سانو معاف کرن والا میں تا اللہ و تو ساڈیاں جھولیاں نوں بھرن والا میں اللہ تا و تو ساڈیاں مشکلات نوں دور کرن والا میں تا ایک اللہ و جڑیاں تو ساڈیاں مراداں پوریاں کرن والا اگر میں اللہ نوں چھوڑ کے تسی کسی اور دے دروازے تے چلے گئے تے ہور تو کوئی ایویں کوئی نہیں جڑا تو ساڈیاں سوراں تے پکاراں نوں سن لوے کیونکہ تو ساڈے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس وقت دنیا تے تشریف لے گئے اس وقت دنیا تے جا کے انہاں بھی تے آکھے ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ دے سامنے گر گڑا کے میں کہنے ون اے میرے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہاں تے ہن میں تیرے دربار جا کے عرض پہ کردا ہاں کہ اگر تو اللہ نے معاف نہ کیتا تو اور کوئی معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندے نو خطاب کر کے یہ بھی تو فرمایا نا کہ اے میرے بندیو تسی کیوں مایوس پہ ہوندے ہو؟ میں اللہ بار بار جو سانو بلا کے میں کہندا وا کہ اے میرے بندیو تسی آؤ تا صحیح نہ میرے دربار دے اندر، آؤ تا صحیح نہ ذرا میرے کول منگو تا صحیح نہ، تو ساڈے منگنے دے اندر دیر ہو سکتی ہے، میں اللہ دے دیون دے اندر کوئی دیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تا او اللہ ہاں۔ اگر ساری دی ساری مخلوق مل کے کل اجتماعت الانس والجن سارے دے سارے تسی اکٹھے ہو ونجو، چاہے جن اکٹھے ہو ونجن، انسان اکٹھے ہو ونجن، ساری مخلوقات اکٹھیاں ہو کے اگر میں اللہ دے دربار دے اندر آ ونجن اور آ کے میں اللہ دے کولو اپنی اپنی زبان دے اندر منگنا شروع کر دے ون، ہر کوئی اپنی زبان دے اندر منگنا شروع کرے، چاہے کوئی آہستہ منگے تے چاہے کوئی اچھی آواز دے نال منگے، چاہے کوئی سندھی دے وچ بولے تے یا پنجابی دے اندر منگے، چاہے کوئی پشتو دے اندر منگے تے یا انگریزی دے اندر منگے، میں اللہ نو اللہ پاک دی اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ سارے دیاں اپنی اپنی بولیاں نو سن بھی سکدا ہے تے سارے دی بولیاں نو سمجھ بھی سکدا ہے۔ اللہ پہ فرماندا ہے اگر انہیں سارے منگنے والے نو میں دے دیواں تا میرے خزانے دے اندر اتنی بھی کمی نہیں آ سکتی جتنی تسی ایک سوئی لے کے سمندر دے اندر سٹ لو تے اس سمندر دا پانی سوئی دے نال لگدا ہے، اس پانی سمندر دے اندر جڑا سوئی دے نال پانی لگے ہے او سمندر دے اندر تا کمی آ سکتی ہے، لیکن میں رب دے خزانے دے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ جس وقت میں اللہ دے خزانے اتنے بڑے بن توت لا تقنطوا من رحمت اللہ، بات اللہ دی رحمت کو نا امید ہونا چاہیے، اللہ دی رحمت کو نا امید ہے۔ آج بندہ بیچارہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اللہ دی رحمت کو نا امید ہوگا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے وچ حاضر ہوئی تے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھیا کہ جس وقت تسی نماز پڑھدے ہو تے سلام پھیرن تو بعد تسی کہندے ہو 3 واری استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بندہ ایک گناہ کرے، بندے نے کوئی غلطی ہو وجے، گناہ سرزد ہو وجے تو گناہ تو بعد تا استغفار سمجھ آتی کہ بندے کو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو گناہ کی معافی منگنے واسطے بندہ اللہ دے کولو استغفار پہ کرتا، لیکن بڑی تساں نماز ہے، فریضہ تساں انجام دیتا، اللہ دا حکم پورا کیتا تے بات تسی استغفار کیوں پہ کرتے ہو؟ گناہ کی معافی واسطے استغفار تو سمجھ آندی، لیکن نماز پڑھن تو بعد استغفار یہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عائشہ، اے میری حمیرہ، اے کائناتی مقدسہ عورت، اے وہ عورت جس دی شان دے اندر اللہ نے پوری صورت نور اتاری ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میری عائشہ، اے جس وقت میں نماز ادا کرتا ہوں تے بعد استغفار پڑھتا ہوں، اے استغفار میرے اپنے عمل دی قبولیت واسطے ہوتا ہے، جو کہ اللہ پاک دا جس طرح اے حکم پورا کرنا
اس طرح میں یہ عمل پورا نہیں کر سکا تے اس عمل دی کمی کوتاہی نو دور کرن واسطے میں نماز تو بعد استغفار پہ پڑھدا واں اج تساں ذرا اپنے گھر بانج جا کے ویکھو نا کہ میں چھوٹا جہا عمل کر لواں چاہے 2 رکعت نفل چا پڑھاں یا 2 سورتاں چا پڑھاں 2 رکوع تلاوت چا کراں یا تھوڑا جہا صدقہ کر لواں مینوں اپنے عمل دے اوتے کتنا ناز ہوندا ہے مینوں اپنے عمل دے اوتے کتنا فخر ہوندا ہے لوکاں دے سامنے بھی میں بیان کردا رہندا واں کہ میں اچھا عمل کیتا ہے لیکن کدے اے تے نہیں سوچیا کہ میرا اے عمل قبول بھی ہویا ہے کہ کوئی نہیں ہویا اللہ دے لاڈلے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل تو بعد اپنے عمل نو قبول کراون واسطے اللہ دے سامنے استغفار پہ پڑھدے ون اور اللہ دے پاک پیغمبر نے اے فرمایا ہے عائشہ اس استغفار کرن دا حکم اللہ نے مینوں خود دتے ہے اور میں جڑا اے عمل پیا کردا واں اپنی طرفوں تا نہیں پیا کردا بلکہ اللہ پاک نے اس عمل دا حکم دتے ہے جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے دنیا تے مبعوث فرمایا ہے اپنی قوم دی طرف پیغام دے کے مبعوث کیتے ہے تے اللہ پاک پہ فرماندے انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم اللہ پہ فرماندے جس وقت اساں نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دی طرف پیغمبر مبعوث کیتے آئے اس وقت جا کے حضرت نوح علیہ السلام نو اساں جڑا حکم دتے ہے کہ میرے پاک پیغمبر اے میرے نوح پیغمبر دنیا تے ونج کے لوکاں نو تسی ڈرا کے آؤ لوکاں نو یہ وعدہ سنا کے آؤ کہ دنیا تے تساں نو تھوڑے جے وقت واسطے بھیجا گیا ہے دنیا تے تو سانو بھیجن دا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جس طرح نے اللہ تعالی نے جس طرح اپنے پاک پیغمبر نو بھی حکم دے کے فرمایا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستكثر اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر نو بھی حکم دیتے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر کھڑے ہو جاؤ اور انہاں لوگاں نو ڈراؤ انہاں نو وعدہ سناؤ انہاں دے سامنے میرا قرآن بیان کرو کہ کس واسطے اللہ نے تو سانو بھیجا ہے یہی گل اللہ پاک کے قرآن کے اندر پہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اساں نے حضرت نوح علیہ السلام نو دنیا دی طرف بھیجا پیغمبر مبعوث کر کے تاکہ دنیا والے نو جا کے ڈراؤ اللہ دے پاک پیغمبر دے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قربانی نکالی ایڈے جن یاد رکھنا ہوگا پچھلی قربانی ہوئے میں آ کے عید سے کیا میں آ کے آج تھوڑا جہا یہ صدی کر کے بھائی افضل خان صاحب کہہ رہے بھائی قربانی کے بارے کوئی بیان ہونا چاہیے تو سب تو بڑی قربانی ہے ہی ہے کہ بندہ اپنے بیٹھے ہوئے اس جڑا دشمن ہے اپنی ذات کا اس نے کولو بندہ بچ وجے سب تو بڑی قربانی یہ ہے جہاد ہے کہ بندہ اس نے کولو بچ وجے آج اس اساں اتنے دھوکے چ پا چھوڑا کہ دین تو اتنا دور کر چھوڑا کہ اللہ دے قریب آمن تے بندے نو دل بھی نہیں کرتا کہ یہی گل میں تساں حضرات کے سامنے عرض کر رہا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے بارے فرمایا کہ اساں نے انہاں نو بھیجا اپنی قوم والی طرف کہ تسی ونج کے تے دنیا والے ڈراؤ کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام قال یا قوم انی لکم نذیر مبین
اللہ دے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم آکے آکھے ہے او میری قوم میں تساں اللہ دی طرفوں آیا ڈراونے واسطے، میں اللہ دی طرفوں تساں آیا سدھے راستے تے لاونے واسطے، میں اللہ دا پیغام تساڈے کول سناونے واسطے آیا تے کیڑی گل آکھن آیا؟ اللہ دا پیغمبر تے اللہ نے نقشہ کھینچیا قرآن دے اندر، اللہ دا پیغمبر او اپنی قوم دے سامنے کھڑے ہو کے پہ فرماتے ہیں ارے عبد واتقوه واطیعون۔ اللہ کا پاک پیغمبر پہ فرماتا ہے او لوگوں عبادت کرو کس دی؟ کیڑی عبادت کرو؟ اللہ دی عبادت کرو تے اللہ کو ڈرو۔ کیوں کہ کل ہے کہ وقت آونا کہ پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ لیکن بندہ بیچارہ بھول گیا اس کا، بندہ بھول گیا کہ میں کل اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اللہ میں ون کے اپنی اس دنیا کی کارگزاری سناونی، اللہ میرے کو پوچھنا اس گل کہ میں جتنا دنیا سے بھیجا ہے جدو صحت دیتی ہے، عمر دیتی ہے، زندگی دیتی ہے، اس کتھے استعمال کر کے آئے؟ اساں تو اج کمن ہتھوں ویلی کوئی نہیں کہ اللہ کی طرف کوئی اسی دھیان کر کے نہ کوئی تھوڑا جہا اسی سوچ کے نہ کہ اسی اس دنیا سے کیوں آئے۔ حقیقت گل ہے بیچارہ انسان بہت پیچھے چلا گیا، بہت پیچھے چلا گیا، اساں یہ گل یاد ہی کوئی نہیں رہی کہ ایک داڑے بات مڑ کے تے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ تے اللہ نے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام یہ گل اپنی قوم نے سامنے بیان پہ فرمائے کہ اے میری قوم تسی اس گلاں کیوں بھول گئے ہو کہ تساں اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ تساں پیدا کیتا؟ اللہ پیدا کیتا ہے تے جس اللہ پیدا کیتا اسی نے ہی عبادت کرنی ہے۔ کیوں کہ جس وقت بندہ اس اللہ کی عبادت کرے سی تو بات اللہ پاک کے پہ فرمانے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ اللہ پہ فرمانا کہ وہ اللہ ہی تے ایویں جڑے تسڑے گناہ معاف فرما دے سی، اس اللہ کی طاقت ہے، اس اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اللہ تسڑے گناہ معاف فرما دے سی۔ اور وقت اللہ پاک ایک تھوڑا جہا موقع دیتا، ایک موقع دیتا جس وقت تک جس طرح ان کی گلے نے گھنگرو وغیرہ پہ اس وقت تک انسان موقع کہ وہ آ منجے اللہ نے دروازے تھے تک اللہ پاک نے کتنے مواقع عطا فرمائے، کتنے مواقع عطا فرمائے اپنے بندے نے گناہاں نوں معاف کرن واسطے، کتنے موقع اللہ نے عطا فرمائے۔ اے ذی الحجہ دا مہینہ چلنا پیا، آج نہ موقع فرما کہ جس بندے بھی ایمان کی حالت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے دی، اللہ تعالیٰ نے اس نے گناہوں کو معاف فرما دیتا تے جنت اس تے واجب کر دی۔ اتنا بڑا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ نماز تسی پڑھو چا، اللہ نے موقع عطا فرمایا جڑا بندہ 5 ٹائم پابندی کے نال نماز پڑھنا، اللہ پاک اساں 5 انعام عطا فرمایا، 5 انعام، ایک دنیا دے اور 4 آخرت نے وچ۔ دنیا نے وچ کیڑا جس پیچھے آج اسی سب کچھ بھلا کے دوڑنے پیا، اللہ کا فرمانا کہ نماز 5 وقت نہیں پڑھنے نال اس تو یہ روزی کی تنگی دور کر دیتی ہے۔ اور پھر اللہ نے موقع عطا فرمایا جڑا ہن اساڈے بالکل قریب ہے، قربانی والا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نے گناہوں کو معاف کرن دا ہیلا تے بہانہ عطا فرمایا۔ بندہ رائے تے بہنا پیا، بندے نے ٹھوکر لگ گئی کیسے نہ پیر اڑ گیا، اس ٹھوکر لگنے نال بندے نے اللہ گناہ معاف فرما دیا۔ قربانی لگ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اگر کوئی بندہ قربانی چا کرے، فرمایا جڑا بندہ قربانی کرے نا
جس جانور نے قربانی کرے نا جتنے جسم دوتے وال ہونے ات والا نے برابر اللہ پاک اس نے نیکیاں اسا عطا فرما دے اور فرمایا کہ قربانی نا جس وقت خون زمین تے گرنا اللہ پاک اس نے غلامہ بچاؤنا شروع فرما دے اور یہ قربانی والا عمل کتنا بڑا محبوب عمل ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ نے وہ جلیل القدر پیغمبر جنہ تے اللہ تعالیٰ نے دنیا تے مختلف امتحانات بھیجے سارے امتحانات وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوتے گئے بالآخر اللہ پاک نے امتحان بھیجا کہ اے میرے خلیل باقی سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے ہو کہ ہن اپنے بیٹے نو میرے نام تے قربان کر دو آج اسی بھی قربانی کرنے ہیں پہلی گل تا سب تو پہلے انما الاعمال بالنیات سب تو پہلی چیز اعمال دا دار و مدار نیت نے ہوتے ہیں آج اسی کیڑی نیت کرنے ہیں افضل خان بکرے نے کی تھی کہ میں دان ڈھاونا فلانے دان نے کی تھی میں اس تو اچھا دان ڈھاونا فلانے جناب 2 لاکھ کی قربانی کی تھی میں 4 لاکھ نہیں کرنی یعنی پہلو ہی نیت نے اندر فساد ہے سب تو پہلے قربانی نے قبول ہونے نا سب تو پہلا جڑا عمل ہوئی وے کہ بندہ کم از کم قربانی تو پہلے نیت کر کے اور نیت نہ خالص ہونا بہت زیادہ ضروری اور دوئی چیز کہ قربانی اگر بندہ ہکلی کرنا پیا وقت اس نے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس اپنی نیت فرمایا کہ قربانی جس وقت بندہ گھینا اس وقت بھی اپنی نیت ٹٹولے کہ میں قربانی کہنے واسطے کر رہا ہوں جس طرح اللہ نے قرآن اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہ نے پاک پیغمبر نو اللہ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دو میری نماز بھی کہنے واسطے قل ان صلاتی و نسکی نماز بھی اللہ واسطے تے قربانی بھی کہنے واسطے و محیای و مماتی للہ